اور یاد کرو جس وقت کے کہہ رہے تھے منافق لوگ اور وہ لوگ جن کی دلوں میں بیماری ہے، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکہ ہی۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 12 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ غزوہ خندق کے اندر جب حالات کے لحاظ سے دشمن کا دباؤ اتنا زیادہ بڑھا کہ اندر سے بھی باہر سے بھی دشمن کا خوف دہشت، تو اس وقت مخلص اور منافق کی پرکھ آسان ہو گئی۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک کئی جگہ پر فرماتے ہیں کہ اللہ آزمائشیں بھیجتے اس لیے ہیں تاکہ کھرے کھوٹے کا پتہ چل جائے۔ اللہ تو جانتا ہوتا ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، لیکن دنیا کو سامنے ظاہر کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی ایسے حالات سے گزارتے ہیں، ایسی بٹھی سے گزارتے ہیں جس میں کھرے کھوٹے کا پرکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب شدت حالات ہوئی، ایک ہے بشری انسانی تقاضا، اس میں خیالات وساوے سے غیر اختیاریہ کا آنا، یہ کمال ایمان کے بھی منافی نہیں ہے اور کمال ولایت کے بھی منافی نہیں ہے۔ انسان ہے، حالات آتے ہیں تو خیالات بھی آتے ہیں، غیر اختیاری وساوس بھی آتے ہیں۔ اس کے بارے میں پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کئی طرح کے گمان کرنے لگے۔ یہ بات غیر اختیاری طور پر مسلمانوں، مومنوں، صحابہ کرام کے دلوں میں خیالات میں بھی آئی کہ پتہ نہیں اب فتح ہوگی، پتہ نہیں شکست ہوگی، پتہ نہیں ہم غازی بنیں گے، پتہ نہیں ہم شہید بنیں گے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ حقیقت حال غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن جو منافق لوگ تھے ان کے کھلم کھلا 3 گروہ بن گئے۔ بعض تو بالکل کہنے لگے کہ آج تک جو ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی وعدہ کرتے تھے کہ ہمیں یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ سب دھوکہ تھا، الیاذ باللہ، یہ ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا۔ تو یہاں قرآن مجید وہی فرما رہا ہے کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، واضح طور پر وہ کہہ رہے تھے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اللہ نے جو ہم سے وعدے کیے وہ بھی دھوکہ دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے وعدے کیے وہ بھی دھوکہ دیا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین ایمان والوں کو ہوتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین ایمان والوں کو ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو، میں اپنے بارے میں سوچوں کہ اگر مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پر یقین نہیں ہے تو میں اپنے ایمان کو دیکھوں، میں اپنے ایمان کی خیر مناؤں کہ نماز پر اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے، ایک سنت کے اپنانے پر اللہ کا کیا وعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا وعدہ ہے۔ آج ہم اگر دیکھیں تو 5 روپے کے گاہک سے ہمیں تو 5 روپے آتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن نماز با جماعت سے جتنی نیکیاں ملنے کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس وعدے کو دیکھتے ہیں یا اس وعدے کو دیکھتے ہیں؟ تو یہ بات اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ منافق کا کام ہے کہ اس کو اللہ کا وعدہ دھوکہ نظر آتا ہے اور نبی پاک کا وعدہ بھی اسے دھوکہ نظر آتا ہے۔ ایمان والا کبھی یہ خیال نہیں کر سکتا۔ تو اس مشکل حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے حالات کی جاسوسی کے لیے کچھ بندوں کو بھیجا۔ آج میں اس کے 2-3 واقعے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک حضرت زبیر ابن عوام ہیں، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ بھیجا کہ جاؤ کافروں کے لشکر کے اندر جاسوسی کر کے ان کے حالات معلومات کر کے آؤ۔ ویسے قرآن مجید کے اندر صاف صریح طور پر ہے، غالباً سورہ حجرات کے اندر ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو، ڈھو نہ لگاؤ کہ اچھا اس بندے کے کوئی عیب مجھے معلوم ہو جائیں، اس بندے کی کوئی کمزوریاں مجھے معلوم ہو جائیں، اس بندے کی کوئی غلطیاں مجھے معلوم ہو جائیں،
فرمایا یہ ایمان کے منافی ہے۔ کسی ایمان والے کے گناہ، اس کی غلطیاں، اس کی کوتاہیاں، اس کی کمزوریاں تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اپنے کانوں کو بھی بچاؤ، آنکھوں کو بھی بچاؤ، زبان کو بھی بچاؤ کہ نہ کسی کے عیب سنو، نہ کسی کے عیب بولو، نہ کسی کے عیب دیکھو۔ ان کو بچاؤ، ان کو پاک رکھو۔ ویسے حکم یہ ہے ہمیں، لیکن میں نے ایک اگلے دن حدیث عرض کی، الحرب خدع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جنگ دھوکہ ہے۔ جنگ کے اندر یہ چیز جائز ہو جاتی ہے کہ آپ دشمن کی جاسوسی کریں، ان کا تجسس کریں، یہ جائز ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام ان کو بھیجا اور یہ 3 دفعہ گئے۔ اس وقت حالت بہت سخت تھی، سردی کا حال تھا، عجیب سی ہوا چل رہی تھی، جس کی وجہ سے کافر پورا مہینہ پڑاؤ کیے محاصرہ کیے، آخر وہ گندا منہ لے کے واپس گئے۔ کوئی ویسے تو نہیں گئے، 12,000 15,000 بندے کا واپس چلے جانا بغیر اپنا مقصد حاصل کیے، کوئی ویسے تو نہیں چلے گئے، لیکن اس سخت سردی، اس سخت خطرے میں کہ اگر دشمن کو پتہ چل گیا جان یقیناً چلی جائے گی۔ جو بھی جا رہا ہے وہاں اگر دشمن کو پتہ چل جائے کہ یہ ان کا بندہ ہے، وہ تو پکی بات ہے، تکا بوٹی کر دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ لیکن یہ 3 دفعہ گئے اور تینوں دفعہ وہاں کے حالات معلوم کر کے واپس آئے۔ تو اس موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری یہ ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی خاص مددگار ہوتا ہے، خاص حواری ہوتا ہے، تو میرا حواری حضرت زبیر ہے۔ اور ایک دفعہ بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور یہ بالکل وہ وقت تھا جہاں آج مسجد فتح بنی ہوئی ہے۔ جو ساتھی گئے ہیں مدینہ طیبہ، پہلے 7 مساجد کے نام سے تھیں، الگ الگ چھوٹی چھوٹی مسجدیں، اب وہاں بڑی ساری مسجد بنا دی ہے، تو مسجد الفتح اسے کہتے ہیں، وہ اس کے قریب ہی ہے، آگے خندق کے نشان اب بھی نظر آتے ہیں۔ تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک مسلسل دعا میں مصروف رہے، اللہ سے مانگتے رہے جہاں یہ مسجد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ نے بشارت دی فتح کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا قبولیت کا بشارت جب ملی تو آپ واپس تشریف لائے، تو پھر حضرت حذیفہ بن یمان کو بھیجا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رازدار تھے۔ حضرت حذیفہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منافقین تک کے نام بتائے تھے، خاص راز کی باتیں یہ جانتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے بہت ساری باتیں ظاہر کی، فرمایا مجھے اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ علم کا چھپانا گناہ ہے تو پھر میں کبھی بھی ظاہر نہ کرتا، لیکن چونکہ کتمان علم حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے میں ظاہر کر رہا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سخت سردی، 3 دفعہ حضور نے جانثار صحابہ میں اعلان فرمایا کہ کون جائے گا، تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، اتنی سخت سردی اور مشکل حالت تھی، ورنہ صحابہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والے تھے، اشارے پر مر مٹنے والے تھے۔ 3 دفعہ حضور نے فرمایا ہاں بھی کون جائے گا، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ پھر حضور نے نام لے کے فرمایا جہاں بھی حذیفہ قم، تو کھڑا ہو، تو جا۔ پھر اپنی چھوٹا سا ایک کپڑا تھا وہ بھی حضور نے ان کو دیا، بھی اوپر اوڑھ لے، اور وہ فرماتے ہیں میں گیا اور میں آیا، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں گرم حمام کے اندر ہوں، بالکل سردی کا مجھے ذرا بھی احساس نہیں ہوا۔ اور جب دشمن کے اس محال جگہ میں گیا جہاں ان کا پڑاؤ تھا، تو ایک جگہ پر آگ جل رہی ہے، اس کے قریب بندے بیٹھے، باقی تو اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، وہاں روشنی تھی۔ ابو سفیان جو اس وقت مکے والوں کا، مشرکین کا، ان کا اس وقت ان کا بڑا تھا، سردار تھا، بعد میں اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر ان کو بھی اسلام سے نوازا ہے، مشرف اسلام ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں۔ تو یہ اس وقت باتیں کر رہے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ حالات بہت مشکل ہیں، اب واپسی کی سوچیں۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو قبول ہو چکی تھی، اللہ کی طرف سے بشارت بھی دی جا چکی تھی، تو انہوں نے سنا تو ان کو بھی تسلی ہوئی۔ لیکن ابو سفیان نے کہا ہاں بھی دیکھ لو، کوئی غیر کا آدمی تو نہیں ہے، میں ایک خاص اعلان کرنا چاہتا ہوں۔
اور اس کا طریقہ ابو سفیان نے یہ بتایا کہ ہر بندہ اپنے ساتھ والے سے پوچھ لے تو پتہ چل جائے گا کہ بھی یہاں کوئی دوسرا آدمی تو کوئی جاسوس تو نہیں ہے۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں مجھے بڑا خطرہ لگا کہ اب میں پکڑ نہ جاؤں، لیکن اللہ نے میرے دل میں ڈالا، میں نے اپنے قریب والے سے پوچھا من انت، تو کون ہے، تاکہ میں پہل کر لوں، اس کو میرے سے پوچھنے کا موقع ہی نہ آئے۔ تو جب میں نے پہل کر لی، اس نے بتایا بھئی میں تو فلاں بن فلاں ہوں، تو اب اس نے مجھ سے نہیں پوچھا، تو میں بچ گیا۔ اور میں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ابو سفیان نے یوں کیا، اور اس نے اعلان کر دیا ہے کہ واپسی کی تیاری۔ تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، حضور نماز پڑھ رہے تھے، دعا تہجد کی تھی، رات کی تھی، نفل تھی، نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے انتظار کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا، انہوں نے خبر دی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ تو ایک تو دو یہ جاسوس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور تیسرا جاسوسی کا واقعہ پیش آیا جہاں مسلمانوں کی عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، معذوروں کے لیے جگہ بنائی گئی تھی مدینہ طیبہ شہر کے اندر، جو یہود بنو قریظہ کی سائڈ پہ تھی، لیکن انہوں نے جب بغاوت کر دی، عہد معاہدہ توڑ دیا، تو مسلمانوں کے لیے مشکل ہوئی۔ تو وہاں حضور نے چند آدمیوں کو مقرر کر دیا تھا کہ تم وہاں اس علاقے کی نگرانی کرو، حفاظت کرو۔ تو وہاں کافروں کی طرف سے ایک جاسوس اندر گھس آیا۔ تو جو صحابی مقرر تھے ان میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینے صحابی جو ہیں وہ بھی وہاں تھے، معذور بھی تھے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ عورت ہیں، انہوں نے اس جاسوس کو دیکھ لیا، تو ان کو خطرہ ہوا کہ یہ ہمارا آدمی نہیں ہے۔ انہوں نے کسی صحابی سے کہا کہ اس کی تحقیق بھی کرو، اگر یہ ہمارا نہیں ہے تو اس کو قتل کر دو۔ لیکن وہ صحابی ایسا نہ کر سکا، تو حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ اس خاتون نے خیمے کی ایک بڑی لکڑی نکالی اور اس کے سر پہ اتنی زور سے دے ماری کہ وہ وہیں مر گیا، اور اس کا بعد میں اس نے باقاعدہ گلہ کاٹا عورت نے، اور گلہ کاٹ کے دور کافروں کی طرف پھینکا، اور مقصد یہ بتانا تھا کہ ان پر روب پڑے کہ یہاں بھی کوئی اچھا خاصا جتھا مسلمان مردوں کا، محافظوں کا موجود ہے، تاکہ ان کو ادھر کی جرأت نہ ہو۔ تو اس خاتون نے اس جاسوس کے ساتھ یہ کیا۔ اور آج لوگ بہت سارے اعتراض کرتے رہے، جب طالبان نے جاسوسوں کے ساتھ کچھ سخت معاملے کیے تو کئی سارے عام ہمارے لوگ اعتراض کرتے تھے کہ بھی اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، سنت نبی سے بھی ثابت ہے، کافر کے جاسوس کے ساتھ ایسا کرنا شرعاً کوئی منع نہیں ہے۔ ہاں واقعی جاسوس ہو، ایویں نہیں کسی میرے اوپر الزام لگا دو، دوسرے پر الزام لگا دو یہ جاسوس ہے، واقعتاً وہ جاسوس ہو۔ تو بہرحال ان حالات میں جنگ کے اندر یہ چند جاسوسی کے واقعات بھی پیش آئے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بھی منافقوں کا حال بیان کیا، اور اس کے آگے بھی 3-4 آیتوں تک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا۔ ایک گروہ تو منافقوں کا یہی تھا جنہوں نے کھلم کھلا یہ کہہ دیا کہ جی اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے یہ محض دل فریبی تھی، دھوکہ تھا ہمارے ساتھ، ہمیں ایسے ہی سبز باغ دکھائے گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا گروہ یہ تھا کہ جو اس سختی کی حالت میں بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، صحابہ کو بتائے، اور انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ جی بس واپس چلو، یہاں خواہ مخواہ کے لیے موت کے منہ میں جانے سے اپنے گھروں میں جاؤ، بچوں کی حفاظت کرو۔ تیسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے بہانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی ہے، کسی نے کوئی بہانہ کیا، کسی نے کوئی بہانہ کیا، لیکن آپ کمال دیکھیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی ایک اجازت لینے والے کو بھی یہ نہیں فرمایا کہ جی ہم تھوڑے ہیں، مشکل حالات ہیں تو آپ کیوں جاتے نہیں، جس نے اجازت مانگی اس کو اجازت دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلص صحابہ رہ گئے، اور اللہ کی مدد اخلاص والوں پر ہے، اللہ کی مدد اخلاص والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے جب وہ سارے چلے گئے جن کے اندر اخلاص نہیں تھا، تھوڑا زیادہ نفاق تھا، اب صرف مخلص بچ گئے، تو رب کی مدد پھر اور زیادہ آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں قحط سالی کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ اس پورے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، نبی وقت کی بھی نہیں ہوتی،
لیکن اس ایک غیر مخلص کی وجہ سے سب کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، اور اللہ نے جب اسی کے دل کو پلٹا تو پھر اسی کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہو گئی۔ اور آج بھی یہ مسئلہ ہے، ہماری تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ صلاۃ استسقاء کے لیے جاتے ہیں، آج کل تو لوگ جاتے ہی کام ہے، پہلے زمانے میں ہوتے تھے بارشوں کی ضرورت ہو، گاؤں کے گاؤں، آبادی کی آبادیاں باہر نکل کے کھلے میدان میں اللہ سے گڑ گڑاتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، خیرات کرتے تھے، مختلف اپنے اپنے بہرحال متوجہ ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف، بارش کے لیے صلاۃ استسقاء پڑھا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو اس مسئلے میں صلاۃ استسقاء کے اندر صاف لکھا ہے کہ کسی ایسے بندے کو اس مجمع میں نہ لے جاؤ جس کے عقیدے میں گڑبڑ ہے، جو عقیدے کے لحاظ سے اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اس بندے کو اس مجمع میں ساتھ اس نماز میں دعا میں نہ لے جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک بندے کا عقیدے کا معاملہ گڑبڑ ہو تو پھر اجتماعی عمل کے اندر اس ایک کی نحوست سب پر پڑتی ہے۔ اس لیے دل کا معاملہ، اس کا بگاڑ کا دور ہونا اور دل کے معاملے کا عقیدے کا ٹھیک ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ جب اجتماعی نیک عمل کے اندر اس کی نحوست اثر کرتی ہے تو پھر جو دنیا کے ہمارے معاملات ہیں، گھروں کے اندر معاملات ہیں، برادریوں کے معاملات ہیں، ہمارے محلوں کے معاملات ہیں، وہاں جب اس طرح کے بندے آ جاتے ہیں جن کے دلوں کے اندر بگاڑ ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، دو منہیں ہوتے ہیں، دو رخے ہوتے ہیں، دو بندوں کو لڑانے والے ہوتے ہیں، جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے، تو پھر ان کی وجہ سے بھی سارے معاملات کا گندا اثر، برا اثر پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔